اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. شاید مائک سسٹم کے پاس 2-4 حضرات کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے مائک کا نظام سنبھل نہیں پا رہا ہے. میں کریا بول کر انہیں کرتا ہوں، انہیں کریا بول کر میں کرتا ہوں. سسٹم کا جنازہ نکل رہا ہے. ہمارے بچپن میں ایک کہاوت تھی، 2 مولویوں کے بیچ میں مرغی مردار. یہ کو بند کرو، آواز برابر سیٹ کر کے انہوں بھی آ کر بیٹھ گئے تو انشاءاللہ تعالی جلسہ اطمینان سے گزرے گا. اور آپ جو ہیں موبائل اتنا اونچا رکھ دیے پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا. نیچے کر کے
اور نیچے کرو جی، بس اب پیچھے والے منجے دعا دے رہی. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں، کٹ کرو بھائی، ایک کو دیو نو کو بولے تو پھر دیتے لکھو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دیو. ان کو بلا کر بٹھا لو صاحب، کون ہے وہ اندر ہے ملا کر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. بولو کبھی بولو. نوا کیا میں ہندوپور کو اتنا پرانا ہو گیا ہوں، گھر میں ڈھونڈ کر صحیح بیان کو جا رہا ہوں کیا بول کر، ساتھی بنا کر دھونے کو بھی ساتھ بھیج ڈالے گی. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. بے شک بولو. ساری دنیا کی قوم، بلکہ ساری دنیا کی تمام قومیں ہمیں دیکھ کر رشک کرتی تھی. لیکن اسلام قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، دنیا کی کہانی یاد رہی، اور اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا. حضرت مولانا محترم صاحب کے درد کو میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں. اب یار کا جادو چل بھی چکا، اب یار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اب یار کا جادو چل بھی چکا،
ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ یہ شعر دیکھیے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ آخری شعر ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل کھل جاتے تھے، جس ضرب سے دل کھل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گیا، جس ضرب سے دل کھل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گیا۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہماری والدہ ایک قصہ بولتی تھی، ایک گاؤں میں ایک بڈھی تھی، کہتے عورتوں کا تو انتظام نہیں ہے نا، ہے اللہ کا فضل، سب کے گھر دعوت جاتی تھی لیکن انہیں کسی کو دعوت نہیں دیتی تھی۔ آخر گاؤں والے پکڑ لیے، بڑی اماں تو بھی دعوت دے، خالی ان کمنگ ہی نہ رہے آؤٹ گوئنگ بھی رہے۔ بڑی اماں کو غیرت آئی تو انہوں نے دعوت کا انتظام کیا، پورے گاؤں والوں کو دعوت دے کر ایک مرغی کاٹی، پورے گاؤں والوں کو دعوت دے کر ایک مرغی کاٹی۔ تب سے ایک مثال بن گئی، ایک مرغی کاٹی 12 گھر باٹی، ایک مرغی کاٹی۔ یہ تمثیلی واقعہ میں بیان کیوں کیا کہ جلسہ ایک ہے لیکن 3 بڑے عنوانات ہیں۔ جلسہ کتنے؟ ایک۔ عنوانات کتنے ہیں ہمارے سامنے اس وقت؟ 3۔ اور مولانا دامن برکاتہم نے تو جملہ بھی پیش کر دیا انلیمیٹڈ، لیکن ٹائم دیکھے تو لمٹ پر ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے کام کرنا ہے نا ہم کو۔
مسجد کی تعمیر پر کی جانے والی دعا بھی قبول، تکمیل حفظ قرآن پر کی جانے والی دعا بھی قبول۔ پہلا پیغام دیتا ہوں میرے پیاروں کہ دعا کا دامن نہ چھوڑو، دعا کے موقع نہ چھوڑو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صدقے سے اور دعا سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا اس پر اللہ تبارک و تعالی کسی فیصلے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہی بندہ اگر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صدقے کی وجہ سے بدل دیتے ہیں۔ روزانہ نکالو 5 روپے 10 روپے۔ جادو کا دور چل رہا ہے، حاسدین کا دور چل رہا ہے، بری نظر والوں کا دور چل رہا ہے، حادثات کا دور چل رہا ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، خطرات بارش کے قطروں کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے وقت 2 روپے کا صدقہ ہر پریشانی کا علاج بن جاتا ہے۔ 5 روپے کا صدقہ بڑے بڑے حادثوں کو اللہ کے فضل سے ٹال دیتا ہے۔ 10 روپے کون سی بڑی قیمت ہے؟ فقیر کو دیے تو بھی فقیر گھور کو دیکھتا، میں فقیر کی نہ فقیر۔ بچہ ابو پیسے دے، ابو جیب سے 10 روپے اٹھا کو دیے تو اپنی قسمت پر افسوس کرتا، اللہ تو بھی اس کے پیٹ میں پیدا کریا۔ جو 10 روپے فقیر قبول نہ کرتا، جس 10 روپے سے بچہ اپنی قسمت پر افسوس کرتا ہے، ہندوپور کے اور جہاں تک آواز جاتی ہے، حضرت مولانا کے حوالے سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ 10 روپے کا صدقہ ہمارے بڑے بڑے پریشانیوں کے لیے مضبوط دیوار بن جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں پیاروں صدقات کا دینا مشکل نہیں۔ پہلے زمانے میں فقیر کو ڈھونڈنا تھا، غریب کو ڈھونڈنا تھا، جہاں دینا وہاں جانا تھا۔ اب آرام کا زمانہ ہے، بیٹھے بیٹھے فون پہ کرو تب بھی صدقہ ادا ہو جاتا۔ میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، حضرت بھی مدرسہ چلاتے ہیں، ہمیں مدرسے والے الحمدللہ انکمنگ پر بڑی نظر ہوتی ہے۔ ہمارے واسطے نہیں بابا، مہمانان رسول کے لیے، ان بچوں کے لیے ہمیں جو محنت کر رہے ہیں، تمہاری نگاہوں سے ہماری محنت گری ہوئی نظر آتی ہے۔ انتظار کرو، فانتظر، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ حشر کے میدان میں ہماری محنتوں کا جب بدلہ ملے گا تم اپنی قسمت پر افسوس کرو گے۔ ہمارا یہ سوال نہیں، مدرسوں کے بارے میں اساتذہ ہو، محتمم ہو یا ذمہ داران ہو اگر سوال کرتے ہیں، یہ سوال نہیں، یہ تمہارے کام کو آسان بنا رہے ہیں۔ ہمیں تمہارا شکریہ ادا نہیں کرتے، تمہیں ہمارا کرنا سو۔
हमें मदरसे वाले एक साहब पूछे, हजरत मदरसा है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह है। पैसे देना हजरत, मैं तुम्हारे मदरसे को खुश होगा। अभी तकरीर शुरू करानी में पैसे देना हजरत तुम्हारे मदरसे को, जरूर दीजिए। कैसा हजरत, तुम्हें आते की? नहीं, मैं आना की। तो बोला देखो तुम्हें कहीं बोलो, मैं आ सकता हूँ तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो तुम्हें आ जाओ। अब उन्होंने जो एड्रेस बताए ना, उसे वीजा लेना पड़ा। बेंगलुरु के वो किनारे ही। मैं बोला काम करो, कभी मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। अब अगर आप देना चाहते हैं तो फोन पे है, गूगल पे है, भेज दीजिए। पैसा भेजे तो अदा होता क्या हजरत? मैं बोला बहुत जल्दी अदा होता, बहुत जल्दी अदा होता। वहां से आकर देने तक जो वक्त लगता, या हमें जाकर लेने का को खर्च करने तक जो वक्त लगता, वो पूरा वक्त बच जाता है। बटन दबाए, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तरक्की का भी फायदा हासिल करो। दीवाने हैं, हाथ से कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन आ गया, कपड़े पाक हो रहे कि नहीं हो रहे? हाथ से मसाला पीसते थे, मिक्सी आ गई, खाना खा रहे कि नहीं खा रहे? तरक्की का इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे हैं? बैठे बैठे 5 रुपए इरादा किसी का हुआ या कोई परेशानी लाहिक हो गई, बैठे बैठे एक 4-5 मदरसों का QR कोड लेकर रखो। बैठे बैठे 5 रुपए आप फोन पे के जरिए से पहुंचा दो। इंशाअल्लाह ताला फोन पे जितना फास्ट है, उससे ज्यादा खुदा की कुदरत फास्ट है। मेरे प्यारों, मदरसे चलाना हो के गुरबा की खिदमत करना इस दौर में कोई मुश्किल की बात नहीं है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। गांव वालों को, शहर वालों को एक निजाम अगर बना ले तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रमजान में उलमा को दर दर जाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। और वो भी हमारे तुम्हारी तरह जोरू बच्चों के साथ इफ्तार करेंगे, तरावी पढ़ाएंगे, रोजा रखेंगे, शाम के साथ ईद करेंगे, और साथ में हमारे और तुम्हारी मदरसे भी चलेंगे। गुरबा की खिदमत भी हो जाएगी। फिर कभी इस उन्वान पर हजरत मौलाना और दीगर उलमा आपके सामने बयान करेंगे। 2 चीजें ऐसी हैं जिससे खुद खुदा अपने फैसले बदल देता है। एक सदका, अमल करेंगे? ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट? कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सब कांग्रेस। खतरा खतरा दरिया बन जाता है, खतरा खतरा तालाब बन जाता है, खतरा खतरा समंदर बन जाता है, खतरा खतरा सैलाब बन जाता है। मेरे नौजवानों, आए नौजवानों, आए नौजवानों, आए नौजवानों, मैं क्या कहूं, जितनी हमारी फिक्रें तुम्हारे से बढ़ रही हैं, उससे ज्यादा तुम्हारे आमाल हद से ज्यादा गारत हो रहे हैं। अभी मैं बेंगलोर से मेरे बहनवी और मेरे दोस्त के साथ आ रहा था। रास्ते में बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने गुफ्तगू की। शायद हजरत तक भी ये बात पहुंची होगी कि एक खबर सुनकर मेरे पैर एक हल्के से सुंदगी में आ गए। खबर क्या है? इस मर्तबा 2025 के नई रात और नए दिन में बेंगलोर ने शराब पर सारी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब आप मुझे पूछ सकते हैं मौलाना, पीने वाले तो पिए, अब बयान करने
مسجد میں ہیپی نیو ایئر کے بارے میں قرآن و حدیث پر بات ہوئی، لیکن مسلمان مبتلا کے مبتلا ہے۔ کپڑے ضرور پہنے، گھروں میں بریانی و پلاؤ پکائے۔ اس رات بھی اس حدیث کا ایک جگہ پر بیان تھا، اور رات کو میں واپس آیا، ایک ہنگامہ تھا، اور یہ دو ساتھیان میرے بہن بھائی سب ساتھ تھے اس رات بھی۔ پروگرام سے فارغ ہو کر گھر مجھے لا کر چھوڑ کر واپس تو یہ لوگ چلے گئے، میں بالکل اوپر ڈھابے میں جا کر حالات دیکھ رہا تھا۔ برابر مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخے اڑ رہے ہیں۔ ذرا بلندی پر ہے ہمارا گھر، تو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا نوجوانوں کی شرارت۔ جو نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ میرا جملہ بڑی گہرائی کے ساتھ سننا، جو نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یقین نہ آ جائے، حضرت محتمم صاحب کو میں کچھ ایسے تصویریں بتاؤں گا، اتنے بیانات مسجدوں میں ہوئے، مولانا نے بھی اس پر بیان کیا، مولانا اسی پر بیان کیا، قاری صاحب اسی پر بیان کیے، مولانا اسی پر بیان کیے۔ میں بنگلور سے آیا ہوں، شاید کہ بنگلور کی 1500 مساجد میں کوئی مسجد ایسی ہوگی، چاہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہو، بریلویوں کی مسجد ہو، غیر مقلدوں کی مسجد ہو، جماعت اسلامی کی مساجد ہو، تمام مساجد میں اس مسئلے کو کہا گیا، بولا گیا، قرآن کی روشنی میں بولا گیا، اس مسئلے کو بتایا گیا حدیث کی روشنی میں۔ باوجود اتنی محنتوں کے امت کا ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ مبتلا کا مبتلا رہا۔ ایک پڑوس سے فون آیا، مولانا ہم بالکل آفیشیل علاقے میں رہے اور ہیں، اللہ کا فضل، ہم علماء کا بیان سن کر جو کرتے تھے اس سے توبہ کر کے ہم نے نارمل زندگی گزاری۔ ہمارے گھر کے بازو اور بازو والے ایسے مبتلا تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے جوان لڑکیوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ کب سدھرو گے؟ کب بدلو گے؟ اللہ کا ڈر نہیں، نبی کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں، خبر کا ڈر نہیں، حشر کے میدان کے حساب و کتاب کا ڈر نہیں۔ ہمارا پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کیسا کیسا بہ رہا ہے۔ محنت کر کے کماتے ہیں کہ دھوکہ دے کر کماتے ہیں، اللہ عالم، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ ایسے وقت میں 5 روپے کی کوئی قیمت ہے؟ 10 روپے کی کوئی قیمت ہے؟ صدقات نکالو، کوئی اس مسئلے میں لاپرواہی استعمال نہ کرے، صدقات نکالو۔ صدقہ وہ ہے جس سے خدا اپنے فیصلے بدلتا ہے۔ دوسرا دعا، دعا اجتماعی دعا یہ بھی کرو، انفرادی دعا یہ بھی کرو، نمازوں کے بعد دعا کرو، نمازوں سے پہلے دعا کرو، اچھا کام کرنے کا ارادہ جب ہوتا ہے اس وقت دعا کرو، اچھا کام کرنے کے بعد دعا کرو۔ یہاں تک کہ دعا کے اوقات و لمحات و مقامات بڑی تفصیل سے علماء نے لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے میرے شیخ نے کہ کسی ولی پر نظر پڑ جائے اس وقت بھی دعا کرو، وہ وقت بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ میں
پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوپور کے مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم 2-4 دن ہر مسلمان دعا میں اگر بیٹھ گیا اسرائیل برباد ہو جائے گا، امریکہ ہلاک ہو جائے گا، دشمنوں کے ارادے ناکام ہو جائیں گے، کوششوں کی ارتھیاں اٹھ جائیں گی، لیکن دعا نہیں کرتے ہیں لوگ۔ انسان کے پاس مانگنے کے لیے تو تیار ہے مولانا، اتنی افسوس کی بات ہے کہ بندہ خدا کے پاس مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے پاس مانگنے کا عادی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندوں کا محتاج نہیں بناتے۔ 10 روپے بھی اللہ کے پاس مانگو، 10 لاکھ بھی اللہ کے پاس مانگو، 10 کروڑ بھی اللہ کے پاس مانگو، دنیا میں کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے پاس مانگتے رہیں گے وہ ذات خوش ہو کر دیتی رہے گی۔ اماں کے پاس بھی بچہ 2 مرتبہ پوچھ کو، تیسری مرتبہ اسی دن امی اب ایک دوسرے کیا رہے قصہ، بہت پیسہ پوچھ رہے نا، ڈانٹتی نہیں ڈانٹتی ماں، 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بیٹا لال چاند کا ٹکڑا، خاندان کا کنکر، خاندان کا چراغ، خود دھوکہ دے کر کماتا ہے اس لال کے لیے، باوجود اس کے وہ لال 1 سے 2 مرتبہ پیسے پوچھتا ہے۔ مارتوں نے جر ایسا داتا نباتا کہاں گر جاتے ہیں داتا ابھی دیا کر، کون ڈانٹا ہے؟ باپ، بیوی ہندوپور میں ہے نہیں ہے، شوہر کے پاس پوچھتی ہے، شوہر کا تقوی ابلتا، نماز شروع کر کو 4 دن نہیں، پیرانے پیر کو عورتیں کر رہا ہے، داڑھی رکھ کو 8 دن نہیں، امام ابو حنیفہ کو عورتیں کر رہا ہے۔ 2-4 دن کے باتیں کیا معلوم ہو گئے، اپنے آپ کو بایزید سمجھ رہا ہے، امام غزالی سمجھ رہا ہے، پورا تقوی درو کے سامنے دکھا رہا ہے کہ جی 50 روپے کھا لے کوئی نہیں، کیا چیز کی کمی ہے؟ عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو عورتیں بگڑ جاتی، تو کیا سدھر کو ہے؟ ہائی حضرت میرے پاس ایسے ابھی میں عمان کی طرف آیا نہیں، مقدمہ کلی دعا پر بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، ہے ایسے 10 روپے جوروں کو نہیں دیتے حضرت، کام تک آ گئی، داڑھی سینے تک آ گئی ہے۔ معاف کرنا میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو مبتلا ہے ان کو بول رہا ہوں، نماز آ کے علامت آندے کہتا ہم نہ شرم آتی، الٹا ہم نہ پوچھ سکتے میں نماز پڑھتی حضرت، ارے پڑھتے ہی پڑھا رہی رے بابا، لیکن یہ دین پہ نماز پڑھتے ہی کہیں نشانی نہیں ہے نا حضرت، نہیں بولا میں نماز پڑھتا ہوں تو پیشانی گھستا نہیں، نماز پڑھتا ہوں تو پیشانی گھستا نہیں، جلد کسی کی نرم کسی کی سخت ہوتی ہے، میں کسی کی علامت پر تنقید نہیں کرتا، احادیث میں علامات کی فضیلتیں بھی آئی ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں علامات کی فضیلتیں بھی آئی ہے، اے علامت جھبا پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، ڈپٹا پہنا ہوا ہے، سب کچھ ہے،
لیکن بیوی کو 10 روپے نہیں دیتا. نہ دینا تقوی سمجھا ہے؟ جہالت ہے، جہالت. نہ دینا تقوی سمجھا ہے؟ جہالت ہے. نہ دینا تقوی سمجھا ہے؟ ظلم ہے، ظلم. ایک نہیں 10 علماء بیٹھے ہیں اور مولانا پر تو مجھے ناز ہے، ناز ہے. رب کعبہ کی قسم مولانا میری تعریف کرے، اس لیے میں مولانا کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. مولانا تو محبتاً میری تعریف کیے ہیں، میں مولانا کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس عمر میں بخاری پڑھانا یہ ہمارے لیے شان نہیں تو اور کیا ہے. ڈھونڈ کر دیکھو، عورت کو کھانا دینا بھی ہمارا ذمہ ہے، عورت کو کپڑے دینا ہمارا ذمہ ہے، عورت کو مطلب بیوی کو گھر دینا ہمارا ذمہ ہے. ساتھ میں اس کے اپنے کچھ ضروریات و تقاضے کے لیے ہماری طاقت جیسی ہے ویسی طاقت کے مطابق اسے 20 25 50 100 روپے پر ڈے یا ویکلی یا پر منتھ اسے دینا بھی واجبات میں سے ہے. پوچھی تو دیو، کبھی بھی نہیں پوچھی تو بھی دیو. اور آج اس پر عمل کرو. دیکھو انشاءاللہ نہیں نکل رہا ہے، اتر پگھل جائے گا، دل نہیں بدلے گا. انشاءاللہ کی بیٹری دیکھو حضرت کتنی ڈاؤن ہے. آج جاتے کی نیکی کھانا رکھو بیگم، ماشاءاللہ کھانا رکھ دل. کھانا کھا لینے کے بعد لیو چپ کے درا ہے کو آپ ذرہ بزنس زیادہ ہوا، تقریر ہوئی بول کو بولو نا کو پوری دعا منجے لگ جائیں گی. یہ مولانا کو فون آگا، مزمل صاحب کو کب بلا رہی سو؟ دینا باپ دینا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالی 1000 سال کی عمر کی برکت عطا فرمائے. کیا علم ہے، کیا نظر ہے، کیا فکر ہے. یہ ملکوں کا جھگڑا نہ ہوتا، میں خدمت میں حاضر ہو کر 2-4 منٹ کے لیے صحیح حضرت کے جوتے اٹھا کر سر میں رکھتا. کیا ذات ہے، کیا شخصیت ہے. حضرت فرماتے ہیں اس وقت امت جو پریشان ہے عبادتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے پریشان نہیں، معاملات اور معاشرت کی کمی سے پریشان ہے. امت معاملات میں کمزور، لین دین میں کمزور، گھر کے حقوق ادا کرنے میں کمزور. اس لیے سب پریشان ہے، پریشان. بیوی پوچھی تو دینا کہ نہیں دینا؟ دیں گے؟ دیو. منہ سے نہیں دل سے بولتی لو یو. آئی بھی چھوڑ ڈالتی. ٹھیک ہے تو آئی لو یو میں جتنے الفاظ چھوڑتے ہیں اتنی محبت کرتے. ان کی گڑیاں کو مارا تو ہم کیا پڑے گا. آئی لو یو. آئی چھوڑ ڈالے تو محبت کرتے، یو بھی چھوڑ ڈالے تو محبت کرتے. لو بول رہی بات کر. اب اشارے الگ چل رہی. بولوں نہ کو بولوں، عمل نہیں کرنا با نہ کرے بابا. کئی کو میں بول کو میں بھڑکا کو گیا کو بول کو سب کو پورے ہندو پور میں چرچا ہونا. منجے گھگو بولیا حضرت تمہارا نمبر منجے دے ڈالو. حضرت کا فون نمبر ملتا ہے، اس کی میرا نمبر BSNL جو کیوں میں کھڑ کو لینے کا دور تھا نہیں اس وقت لیا اس نمبر. یہ BSNL حضرت کیوں میں کھڑ کو صبح ہی 4 بجے 5 بجے جا کو کھڑ کو سمجھ میں بات لینے کا دور تھا نہیں اس وقت میں نمبر لیا. سو یہ نمبر لے لو.
ایک جنا پوچھا حضرت تمہارا نمبر مجھے دے ڈالو حضرت. فون نمبر کبھی بھی دیں گا کیا بھی؟ نہیں حضرت تمہیں کیا پوچھو بدلے میں میں دیتا ہوں. میں سوچا میرا نمبر اتنا قیمتی منجت معلوم نہیں نا. میں بولا نمبر تو دے نہیں سکتا ہوں لیکن تم نے کئی کو پسند ہے کہتا ہوں تمہارے نمبر میں 143 آ رہا ہے. میں نے بولا 143 تو آتا ہے 9448314143 ہے نا. آئی لو یو کا اشارہ کرتے. میں بولا کیسا بھائی یہ اشارہ کا تو 1 کا تو آئی کہتے 4 کا تو لو کہتے کی کہتے لو میں بھی 4 حرف آئی کہتے یل وہ بھی 3 کا تو یو کہتے. یہ فکر میں رہو کب تک مجازی محبت اور عشق میں مبتلا رہو گے. ذرا مذہبی تو لے کر دیکھو خدا کی محبت کا. کبھی آقا کی محبت کا مزہ بھی تو لے کر دیکھو. نمازوں کا ٹیسٹ بھی پیدا کر کے دیکھو. ذکر کا مزہ بھی تو لے کر دیکھو. دعاؤں کا مزہ لے کر دیکھو. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جس نے ہم کو پیدا کیا. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جس نے ہم کو جوانی عطا کی. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جس نے ہم کو حضور کی امت کا شرف اور نسبت عطا کی ہے. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ. پڑھنے کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا ہے. دوسری قوموں کو پڑھنے کے لیے اپنی کتاب عطا کیا. لیکن محمد کے صدقے ہم کو پڑھنے کے لیے اللہ نے کتاب نہیں اپنا کلام عطا فرمایا ہے. اسی سال رمضان المبارک میں ایک مرتبہ میں تراویح کے بعد بتا رہا تھا تمام نبیوں پر اللہ نے کتابوں کو نازل کیا. میرے نبی پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا. لیکن دوسرے دن سوال کی چیٹھی آتی ہے کتابوں کا نازل کرنا کلام کا نازل کرنا کیا فرق ہے کتاب اور کلام میں. اب پبلک کو پبلک کے حساب سے سمجھانا پڑتا ہے. میں اللہ سے دعا کیا کہ ایسا جواب دے دے کہ سوال کرنے والا اور تمام سننے والوں کو جواب بآسانی سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. میں نے کہا کہ کتابیں جو ہوتی ہیں اللہ کے طرف سے خط ہے بندوں کے نام. کتابیں جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے خط ہے بندوں کے نام. لیکن قرآن جو ہے وہ خط نہیں ڈائریکٹ کال ہے بندوں کے نام. ڈائریکٹ کال. اللہ خود بات کر رہا ہے. تورات اللہ نے لکھی ہوئی کتاب دیا. اب فرق تو سمجھ میں آیا ہوگا. لیٹر میں اور کال میں کتاب میں اور کلام میں فرق نظر آیا ہوگا آپ کو. اور آپ کے بچے کو یہ شرف ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے. آج اس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا ہے. جنت بھی ناز کر رہی ہے. فرشتے اللہ کے دربار میں. کیا بیٹے نام تمہارا؟ محمد. ابو طلحہ حدیث میں آتا ہے جو بچہ جس دن حافظ قرآن ہوتا ہے جنت کے حوریں اللہ کے دربار میں گزارش کرتی ہے اے اللہ میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دے. اور اللہ قبول بھی فرماتے ہیں. اللہ قبول بھی فرماتے ہیں. قرآن کی ریکویسٹ کو قبول کر کے جو بچہ جس دن قرآن ختم کرتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ساتھ جنت کی 300 حوروں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن بعد میں جانا بیٹے نکاح ہوگا وہ بھی 300 سے ہوگا کہ گوگل کو تلاش کرو لوگوں. وقت آئے گا قرآن تمہارا استقبال کرے گی. بات ہی تمہاری کچھ اور ہے. تمہارا سینہ اللہ کے کلام کا ایک محفوظ ڈبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے کو غور سے دیکھو. آج اس نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے. قرآن پاک کا آقا
آخری سبق اپنے استاد محترم کے سامنے، اپنے مدرسے کے محتمم صاحب کے سامنے، دیگر علماء کے سامنے، اس عاجز کے سامنے اس بچے نے جس ہمت کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل کیا، پڑھ کر سنایا، معمولی بات نہیں۔ اس کام کو میں کمال نہیں کہتا، اس کام کو میں کرامت کہتا ہوں۔ کمال نہیں ہے، کرامت یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، خود حضرت محتمم صاحب شیخ الحدیث انہوں بیٹھے ہیں، ان کو پورا قرآن یاد دلانے والے استاد محترم بیٹھے ہیں، زبردست قاری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر ان کے مدرسے کے جید حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، مہمانان بیٹھے ہیں، ان کے سامنے قرآن ایک رکوع بغیر دیکھے کہ پڑھ کو سنانا معمولی بات ہے پیارو؟ ارے منڈی تھی بھی آنا رہے بابا، معمولی بات ہے؟ اس کام کو کمال نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابو طلحہ کی کرامت کو دیکھا ہے، ہم نے ابو طلحہ کی کرامت کو دیکھا ہے۔ ہماری حالت کیا معلوم؟ نکاح ہوتا ہندو پور میں نہیں ہوتا؟ ہوتا نکاح میں خطبہ نکاح پڑھاتے، قاضی صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب خطبہ نکاح پڑھاتے، سامنے 900 بیٹھا رہتا، 900 کے ساتھ ایک بہت چھوٹا مختصر مجمع رہتا۔ میں اب تک ہندو پور کا نکاح دیکھا نہیں بابا، پھر بھی یہ حضرت بولتے تمہارے عاشقہ بہت ہندو ہوتا۔ نکاح میں نے دیکھا نہیں، ایک مجمع بیٹھے رہتا، نکاح پڑھاتے وقت تھرمامیٹر لے کو 900 کی بی پی چیک کرنا، بی پی چیک کرنے کی مشین رہتی نہیں، نکاح ہونے تک انہیں سے سامنے بیٹھے رہتا نا، میں دیکھتا ہوں اور سے دیکھتے رہتا ہوں صورت، دیکھتا ہوں ہمیں پورا قرآن پڑھے تک ہوٹا گلے کرے نہیں، انہیں ایک جملہ بول لیتے ہیں صرف 10 مرتبہ، ٹھیک ہے حضرت کبھی بھی ہوں دیکھتا آتا توڑتا، نکاح سنتا نہیں، گھگو نہیں سنتا، نکاح تیرا نکاح ہے تو سن پیارے، نئی زندگی کا آغاز، ایک جلسہ ہے تیرا نکاح، جلسوں کا آغاز تلاوت سے ہوتی نہیں، ویسے اللہ بھی چاہتے ہیں تیری زندگی کا آغاز بھی میرے قرآن سے ہو۔ یہی تو پوائنٹ ہے نکاح میں، خطبہ نکاح کا۔ ہماری زندگی کے آغاز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ نکاح عطا فرمایا، قرآن کی آیات عطا فرمائی، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ میرے نبی صحابہ کا نکاح پڑھاتے تھے، ان آیات کو پڑھاتے، پڑھ کر اپنے صحابہ کا نکاح پڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا آیا، اب تک چل رہا ہے، غور سے سنو، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے سننا نہیں، قرآن پڑھا جائے سننا نہیں، غور سے سننا، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جب میوزک آن کرتے ہیں سام جیسے متوجہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو متوجہ ہو جانا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بچے نے ختم قرآن میں سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، 2-4 کے سوا کسی نے آمین نہیں کہا۔ نماز میں نہیں بولو، لڑنے کو کھڑ جاتے زور سے بولو، ہلکا بولو، آہستہ، ابھی بھی لڑی ہے، ابھی بھی لڑی۔ نماز میں آج کل اشارے بھی دینا، وَلَضَّالِّينَ، آمین بولنا نہیں ہے، اشارہ کر آمین۔ چل رہا ہے ابھی لڑو۔
ایک کلمے کے بنیاد پر متحد ہونے کا کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ایک اللہ کے نام پر متحد ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ ایک قرآن کے نام پر متحد ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ ایک قبلے کے نام پر متحد ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ ایک شریعت جس کے 90% مسائل پر سب کا اتفاق ہے، اور شریعت کے نام پر متفق ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ لڑو 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 لڑو، اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو کہ ابو جہل شرما جائے، ابو لہب شرما جائے، عتبہ شرما جائے، شیبہ شرما جائے، کیا یہ مسلمان ہیں؟ ہم نے ان مسلمانوں کو دیکھا جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے، ایک خون کے وجہ سے بن گئے، ایک دودھ کے جیسے بن گئے، ایک خاندان کے جیسے بن گئے، ایک قبیلے کی طرح بن گئے۔ لیکن یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے درد میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، جنازوں میں شریک نہیں ہو رہے۔ یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بیٹا بیٹی دینے کے لیے مسلکوں کو بیچ میں لا کر رکھتے ہیں۔ یہ کون ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے؟ یہ کون ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں؟ ابو جہل بھی پریشان ہے، اس لیے کہ اس نے صحابہ کی محبت کو دیکھ کر قیاس کیا تھا نا، قیامت تک امت کی محبت ایسے ہی رہے گی۔ اسے کیا معلوم ایک زمانہ امت پر 2015 کا بھی آنے والا ہے، ایک زمانہ امت پر 2020 کا بھی آنے والا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا اس امت پر ایک زمانہ 2023 اور 24 کا آنے والا ہے۔ اس زمانے میں امت صحابہ کی محبت جتنی تھی اس سے زیادہ امت میں اختلاف ہو جائے گا۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ کیا ہم سب کو سلام کرتے ہیں؟ سب کی خیریت پوچھتے ہیں؟ موقع رہ کر بھی کیا ہم سب سے مصافحہ کرتے ہیں؟ سامنے والے کے درد کو تکلیف کو ہم اپنا درد مانتے ہیں، سامنے والے کی پریشانی کو کیا ہم اپنی پریشانی مانتے ہیں؟ اگر یہ طبیعت، یہ مزاج، یہ مینٹالٹی، یہ سوچ نہیں ہے تو یہ دکھتے دھوکا ہے۔ اگر یہ مینٹالٹی، یہ سوچ، یہ طبیعت، یہ فکر نہیں ہے، یہ داڑیاں دھوکا ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں کرنا دھوکا ہے، دھوکا۔ اگر ہم جان بوجھ کر سلام نہیں کرتے تو پھر ہمارا یہ لباس فریب ہے، دھوکا ہے۔ موقع رہ کر ہم مصافحہ نہیں کرتے تو پھر ہم کو اجازت نہیں کہ ہم دین کی بات کریں۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں چھوٹے مسئلے کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے ہیں تو پھر میرے دوستوں ہمارے مرنے پر مسلمانوں کے قبرستان میں ہم کو دفنانا بھی شاید جائز نہ ہو۔ محبتیں پیدا کرو، محبتیں۔ چھوٹے وہ مسائل جس کا اثر نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، ایمان پر نہیں پڑتا، ان مسائل کو درگزر کرو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کی تفصیل بن جاؤ، لکم دینکم ولی دین کا ترجمہ نہ بنو۔ یہ علماء اور شیخ الحدیث کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین مذہب کے الگ ہونے کا ترجمہ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم مسلک کے الگ ہونے کا ترجمہ ہے۔ مسلک میں ہم الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا مذہب ایک ہی تو ہے۔ ارے ایک ہے، ایک ہے۔ ہمارے اختلافات کا اس وقت اللہ کا، میرے رب کا بڑا کرم ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمام موضوعات کو جوڑنے کا موقع عطا فرمایا. میں بات کہاں سے شروع کیا یاد ہے مجھے؟ تم نہ یاد ہے؟ صدقہ و دعا پر بات یاد آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بچے کے حفظ پر بات آئی، آمین پر بات آئی، اتحاد پر بات آئی. اب ذرا مجھے پوری تقریر نہیں سنے، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. 10-15 منٹ میں جو باتیں کروں گا اس سے اگر تم غافل رہو گے تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا. پوری توجہ مجھے دو. ہمارے آپس کے اختلافات کا دشمن جتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اتنا تو کوئی اور نہیں اٹھا رہا. ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے پاک و پوتر صاف و شفاف ہمارے دین کے اندر دوسرے مذاہب مسلکیں بن کر اندر داخل ہو رہے ہیں. ساتھ تو میرا جملے کو سنو، اسلام کا لیبل لگا کر اندر داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے اختلاف کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، بے تکلف دوست میں تمہارا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے غروری اور تکبر اور فخر خدا کی قسم پسند نہیں. لیکن میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں فخر سے نہیں، اللہ کی عطا پیش کر رہا ہوں کہ میں صبح شام ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ آج صبح ہی کو آیا، پھر شام کو حضرت کی دعوت تھی، میرے لیے سعادت آ گیا. پھر کل ہمارے بنگلور میں جمعہ ہے، تمہارے ہندوپور میں جمعہ تو سیم چل رہی ہے، یہاں ایک ہی اتفاق ہے. پھر جمعے کو بات مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے، لیکن حضرت جہاں بھی جاتا ہوں دل چاہتا ہے کہ کتنے عنوانات ہیں، آیات ہیں، تفاسیر ہیں، حضور کی سیرت کے کتنے حصے ہیں، صحابیات کی کیا اور صحابہ اور صحابیات کی کیا میں مثال زندگیاں ہیں، ہمارے اولیاء اللہ کی کیا بہترین سیرتیں ہیں. بیان کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کوئی گاؤں کیوں نہ ہو، شہر کیوں نہ ہو، ہم کو ہماری مرضی کے مطابق تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جہاں جاتے ہیں 6-7 عنوانات ہر جگہ آتے ہیں. شراب کے بارے میں بولو حضرت، ہمارے علاقے میں شراب عام ہو گئی. زنا کے بارے میں بولو حضرت، ابھی مٹھی پھوٹی نہیں، محبت کے چکر میں خاندان کی عزت کو برباد کر رہا ہے. کھیلنے کا انداز بدلا نہیں، 13-14 سال نہیں ہوئے پٹی کے محبت کی چکر میں سب برباد کر رہی ہے. بولو حضرت. سود حضرت اچھے لے رہی، یہ ہر جگہ کا درد. انہی دردوں میں سے ایک درد حضرت ہمارے علاقے میں قادیانیت داخل ہو گئی. تعجب ہوتا، 20/8 مسلمان کے گھروں کا گاؤں جہاں یہ عاجز گیا. کھانے میں آپ کو اس گاؤں کا نام بتاؤں گا جہاں صرف مسلمانوں کے 20/8 گھر ہے، وہاں قادیانیت داخل ہو چکی. 50/5 سے 60 مسلمانوں کا گھر، وہاں یہ عاجز جلسے کو گیا تو وہاں شکیل بن حنیف کا فتنہ داخل ہو گیا. شہر کا نام نہیں لیتا، گاؤں نہیں، شہر زبردست، ملک کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں کا ایک
عصری تعلیم یافتہ, دنیاوی تعلیم یافتہ, ایجوکیٹڈ, جس کے پاس کئی قسم کے ڈگریاں ہیں. میں ایک مرتبہ ایسے ہی اس سے پہلے بھی جاتا تھا, ایک کام سے میں گیا تو اس کے دکان میں بیٹھا تھا, عزت تو کیا اللہ کا بندہ, الٹا مجھے پوچھ رہا ہے حضرت آپ انجینئر مرزا کا بیان سنتے؟ میں بولا منجے کئی کو سننا بھائی, میں سنانے والا منجے کئی کو سننا. حضرت ایسے باتاں بولتے ہی حضرت انہوں مولوی صاحب آج تک بولے نہیں. اس کی گفتگو سے صاف بات آ رہی تھی, ایک زمانہ دعوت کا ساتھی, آج انجینئر مرزا کا عاشق بنا ہے. کیا ہوگا میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, کیا ہوگا؟ ہم کو اس بات کا اطمینان ہے مسجدیں زیادہ ہو گئی, ہم کو اس بات کا اطمینان ہے مدرسے زیادہ ہو گئے, ہم کو اس بات کا اطمینان ہے علماء کی کثرت ہے, لیکن اندر کا ڈر کون پیش کرے؟ جتنا یہ سب زیادہ نظر آ رہے ہیں, اندر امت کے اندر کھوکھلا پن پیدا ہو رہا ہے. قادیانیت اندر قبول کر رہا ہے. بتانا نہیں, بتا تو سنو. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ 4 باتوں پر ہے, یاد رکھیں گے. اگر تم دل سے کہہ رہے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی پیشانیوں کو بوسہ دوں. ہمارا ایمان کتنی باتوں پر ہے؟ 4 باتوں پر ہے. وہ 4 باتیں پہلے کلمے سے نکلیں گے. پہلا کلمہ کیا؟ اول کلمہ طیب. بچے پڑھتے نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا پڑھنا, شارٹ اینڈ سویٹ نہیں. آج سے تقریباً 12-13 سال کی بات کر رہا ہوں. میسور روڈ میں ایک صاحب آ گئے, حضرت ہمارے علاقے میں ایک آپا, اس کا دعویٰ ہے اس کے اوپر فاطمہ آتی ہے. آپا اس کا دعویٰ ہے اس کے اوپر فاطمہ کئی کو آنگے, ہماری اماں فاطمہ نبی کی بیٹی. وہاں چلے گئی جو جگہ خود فاطمہ کو چاہتی تھی. کیا جگہ وہ؟ جنت. جنت چھوڑ کو بنگلور کو اماں کئی کو آنگی. اس کے اوپر آتی صورت فاطمہ. انہیں رات میں اس کے مریدین کو جمع کرتی کہتے, دروازے بند کر ڈالتی, لائٹاں آف کراتی کرتی, ذکر کراتی کرتی, کعبہ کراتی. ہاں ہو ہی, ہاں ہو ہی. یہ تو پہلوانا کا انداز نہیں. حضرت ہمیں جا کر پوچھے گی ہاں ہو ہی کیا ہے, کلمہ کٹے. کچھ نوجوان پوچھے ہاں ہو ہی کلمہ کیسا, دیکھو لا الہ کا ہاں, الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بولا تمہیں پوچھ کو سن لے پائے ایک دن. ہاں میں نے کہا, کیا کہتا ہے موت کہا.
اس میں کچھ حذف نہیں ہے، کٹ نہیں ہے، پورا کلمہ پڑھنا، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ ہمارا، اس کے 2 حصے 4 باتیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ سمجھ گئے؟ 2 باتیں کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، معبود نہیں، خدا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے بات ختم نہیں ہوتی، آگے جانا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا اہم اور اتنا واضح، اتنا مشہور مسئلہ اور عقیدہ آج ہمارے اندر کمزور ہوتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچوں کو گود میں بٹھا کر یہ عقیدہ پلاؤ، بیٹے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہارے سب کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے نبیاں تو تھے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عمر میں ان کے ذہنوں میں بٹھانا، پھر بڑے ہونے کے بعد کوئی طاقت ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات کو بدل نہیں سکتی۔ یقین نہیں آتا ان کے باپ کے سامنے کسی کو بھی لا کر کھڑا کر کے کہہ دو یہ تمہارا باپ ہے، مانے گا بچہ ہمارا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اس کا باپ کون ہے۔ بڑا ہونے کے بعد ماں کے علاوہ کسی خوبصورت موٹی تازی پیسے والی گوری گھنٹی دکھاوے کی بے حد محبت کرنے والی عورت کو لا کر کھڑا کر کو اس سے کہو کہ یہ تمہاری ماں ہے، کیا وہ بچہ اس گوری گمٹی دکھاوے کی محبت کرنے والی کروڑ پتی لکھ پتی حسین و جمیل عورت کو ماں مانے گا؟ بچہ نہیں مانے گا۔ اب انکار اتنے سختی کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ بچپن کا عقیدہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے پیاروں، بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دو، بیٹے جیسے تیرے باپ کے علاوہ کوئی مرد تیرا باپ نہیں، تیری ماں کے علاوہ کوئی عورت تیری ماں نہیں، ویسے اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اللہ نہیں، محمد کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ کون اس پر عمل کریں گے؟ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا ذمہ دار ہیں آپ۔ یہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے نہیں، قسم اللہ کی مولانا مجھے کہنے کی اجازت دو، اس کی قبر میرے آقا تک پہنچ رہی ہے، قبر مبارک میں آقا خوش ہو رہے ہیں۔ آقا کی ختم نبوت کی گفتگو سے آقا بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پیاروں ادھر دور تک کھڑے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے سب سنو، جا کر دوسروں کو بات پہنچاؤ۔ ختم نبوت کا منبر بن جانا خود مغفرت کی گارنٹی ہے۔ ختم نبوت کا منبر بن جانا سفارش پکا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہندو پور میں یہ کام چل رہا ہے
میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو میں بیٹھے ہوئے علماء سے اور دیگر علماء سے کہنا چاہتا ہوں تحفظ ختم نبوت کو مضبوط کرنے کا اب اہم وقت ہے، ورنہ آقا سے سفارش کیا ملے گی، آقا کو چہرہ بھی دکھانے کے لائق نہیں رہے گی. اگر آئندہ چل کر سن رہے کہ سو رہے، آئندہ چل کر تحفظ ختم نبوت کا جلسہ اگر ہندو پور میں ہو، سب کے سب ساتھیوں کو لے کر شریک ہونا اور علماء کا بیان سننا. آپ دعوت کے ساتھی بنے کہ نہ بنے، جمعیت کے ممبر بنے کہ نہ بنے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بنے کہ نہ بنے، ملی کونسل کے ممبر بنے کہ نہ بنے، یہ تمہارا چوائس اور تمہارا ٹیسٹ ہوگا، تمہارا اختیار ہوگا. لیکن جب آواز تحفظ ختم نبوت کی ہوگی تو پھر آپ کو اختیار نہیں، ہر ایک آگے بڑھ کر کم سے کم نام تو لکھا دو، اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی ایمان کی گارنٹی ہوگی، آقا کی سفارش یقینی ہوگی. میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، میں کون سی کتاب کا نام لوں، اور بڑے بڑے عاشقان رسول کے اس عنوان پر کتابات سنے. میں ان تمام باتوں کو اور کتابات کو جمع کر کے کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا ممبر بن جاتا ہے اور دل سے ممبر بن جاتا ہے اور کام میں اپنا تھوڑا بہت وقت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ایک، دل سے ختم نبوت کا ممبر جو بن کر کچھ وقت اپنی زندگی کا لگاتا ہے دل سے، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوتی. قسم اللہ کی، موقع ہاتھ آئے تو جانے نہ دینا، ختم نبوت کا ممبر بن جانا. نام لکھا لینا، حضرت میرا بھی نام لکھو ممبرشپ میں، میں بھی ختم نبوت کا ممبر ہوں. جب آپ ہم کو بلائیں گے ہم پلٹ کر ماں کو نہیں دیکھیں گے، پلٹ کر باپ کو نہیں دیکھیں گے، پلٹ کر بیوی کو نہیں دیکھیں گے، بچوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم ضرور آئیں گے. خالی اتنا کہہ دو، آنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، خبر جمعرات یا پیر کو نبی کی خدمت میں جاتی ہے، آقا خوش ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں تو میری نبوت کی حفاظت میں اتنی محنت کر رہا ہے، تو مجھے دیکھنے کا کیا شوق رکھتا ہے؟ اب مجھے خود تجھے دیکھنے کا شوق ہے. میں اب بتا سکتا ہوں ختم نبوت کے ممبر بننے کے بعد کیسے کیسے گنہگاروں کو نبی کی زیارت ہوئی ہے، خطا کاروں کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے. زمانے کے زبردست غنڈے جب وقت آیا ختم نبوت کا ممبر بننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی زیارت عطا فرما دی. گھس رہے ختم نبوت کا ممبر بن گئے تو کتنی نعمتیں؟ 3. پہلی کیا؟ اور میرے پیاروں شاید یہ جملہ میں کہا کہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں ہے، اگر کہا تو دور سمجھو، نہیں کہا تو نئی بات سمجھو کہ مرنے کے بعد آقا کو دیکھنا ہی ہے. کمال نہیں، کمال تو اس وقت کہ مرنے سے پہلے آقا کو دیکھنا. مرنے سے پہلے آقا کو دیکھنا، اور آقا کو دیکھنے کے وظائف و اعمال میں سے آسان اور یقینی عمل اور وظیفہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے ساتھ جڑ جاؤ.
ساتھ میں جمعیت کے بھی رہو، ساتھ میں جماعت کے بھی رہو، ساتھ میں بورڈ کی بھی رہو، ساتھ میں اور بھی اچھے کاموں کے تنظیموں کے ساتھ رہو، لیکن ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ، نام دکھا دو۔ 3 نعمتیں ہیں، ایک نعمت کیا ہے معلوم؟ جو ختم نبوت کا ممبر بنتا ہے، مرنے سے پہلے آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ دوسرا، سنو میرے پیارو، سنو میرے پیارو، سنو، جو ختم نبوت کا ممبر بنتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی موت ایمان ہی کی حالت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرو تو مسلمان ہو کر مرو، اور مرتے وقت ہمارا خود اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن جب تم ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی موت کی سختی بھی آسان ہو جائے گی، ایمان کی موت ہوگی۔ کیوں؟ آقا کا وعدہ ہے نا، میری نبوت پر جو کام کرے گا اس کی میں سفارش کروں گا۔ خدا سفارش کا آقا کو موقع دینے کے لیے ہم کو ایمان کی موت دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ تیسری بات کیا ہے کہ جو ختم نبوت کا ممبر بن جاتا ہے اس کی سفارش آقا ضرور کریں گے۔ 3 نعمتیں ہیں، 3 نعمتیں۔ ابھی ہمارے حضرت مبارک صاحب دامن برکاتہم، یہ جنون ہے حضرت کو ختم نبوت پر، اور حضرت نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ بہت تربیت کی میری حضرت، اور تربیت بھی ایسی نہیں کی، زبردست میری پٹائی ہوئی۔ میں یہاں تک کہتا ہوں بار بار، حضرت کے شاگردوں میں کوئی شاگرد اتنا مار نہیں کھایا جتنا میں کھایا ہوں۔ حضرت ختم نبوت پر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ قریب میں حضرت نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ مزمل خدا تجھ سے کام لے رہا ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر جا رہا ہے، تیرا جانا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو چاہتا ہے ہمارا حق ادا کرے، صرف اتنا کر دے کہ تقریر میں 2-4 جملے ہی تحفظ ختم نبوت پر کہہ دے، میں سمجھ جاؤں گا کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ اور حضرت بار بار اسباق مجھے دیتے رہتے ہیں۔ ابھی قریب میں حضرت نے ایک زبردست سبق دیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ سنو میرے نوجوانوں، سنو میرے نوجوانوں، رات قربان ہو جائے میرے آقا کی نبوت پر، رات کیا جان قربان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، جان قربان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم نے مجھے ایک سبق دیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ اب اور سنو دوسری بات سنو۔ ایک بڑا آدمی، بادشاہ، حاکم، سی ایم، پی ایم، کچھ بھی ہو، اس کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ انہیں جہاں جاتا ہے اس کا باڈی گارڈ وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ حالانکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بڑا آدمی اس کے ساتھ، اس کی جورو وہاں نہیں جاتی جہاں باڈی گارڈ جاتا ہے، اس کے بچے وہاں نہیں جاتے جہاں اس کا باڈی گارڈ جاتا ہے۔ وہ اسٹیج کو جائے تو باڈی گارڈ اسٹیج کو بھی جاتا ہے، کار میں جاتا ہے تو ساتھ میں باڈی گارڈ رہتا ہے، ہمیشہ باڈی گارڈ اس بڑے آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے وہ نبی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ نبی جائیں گے کہاں؟ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! نبی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور نبی جائیں گے کہاں؟ جنت کو۔ تو نبی جب جائیں گے باڈی گارڈ بھی جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تیسری بات سنو، حضرت والا نے فرمایا جب بھی کوئی سی ایم، پی ایم، بادشاہ، حاکم ہوتا ہے کہ افسر یا وزیر ہوتا ہے، محبوب توجہ سے سننا، جب بھی کوئی سی ایم ہو کہ پی ایم ہو، بادشاہ ہو کہ حاکم ہو، وزیر ہو کہ افسر ہو، اس کے لیے باڈی گارڈ
हुकूमत तय करती है। कौन करती है? पीएम अपना बॉडीगार्ड तय नहीं करता, हुकूमत पीएम के लिए बॉडीगार्ड तय करती है। सीएम अपना बॉडीगार्ड नहीं तय करता, हुकूमत उसके लिए बॉडीगार्ड तय करती है। अफसर अपने लिए बॉडीगार्ड तय नहीं करता, इन्हें मेरा बॉडीगार्ड होगा, इन्हें मेरा बॉडीगार्ड होगा। हुकूमत उसके लिए मुनासिब बॉडीगार्ड तय करती है। हजरत ने फरमाया जैसे दुनिया के किसी हाकिम के लिए हुकूमत बॉडीगार्ड तय करती है, वैसे मेरे नबी के खत्म नबूवत के लिए बॉडीगार्ड कुदरत तय करती है। अल्लाह का इंतखाब होता है, तू बन जा मेरे नबी का बॉडीगार्ड। तू बने कि ना बने, मेरे नबी की नबूवत पर फर्क नहीं आएगा। तू बन गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये काम कमजोर होता जा रहा है मौलाना, कमजोर होता जा रहा है। हमारा नौजवान भटक रहा है, हमारे बड़े एजुकेटेड भटक रहे हैं, यहाँ तक कि औरतें भी भटक रही हैं। इस काम को मजबूत करने की सख्त जरूरत है, इस काम को मजबूत करने की बहुत सख्त जरूरत है। खत्म नबूवत का काम मजबूत करो, इंशाअल्लाह ताला दाखिली वो फितने जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है वो आप खुद खत्म हो जाएंगे, आप खुद खत्म हो जाएंगे। खादियान में एक कमीना पैदा हुआ, रजील पैदा हुआ, उसे जितने गालियां देंगे उतना सवाब। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। तुम्हें मंजे गालियां दिए तो तुम ना गुनाह, मैं तुम ना गालियां दिए तो मंजे गुनाह। गुलाम खादियानी को गाली दिए तो गुनाह नहीं, सवाब, क्योंकि मेरे नबी की नबूवत पर हमला करे। खादियान, पंजाब के पास खादियान है, वहाँ आज से 100-150 साल पहले एक जना पैदा हुआ, उसका पूरा नाम खाली बता तो गुलाम अहमद खादियानी, उसे मैं अहमद बोलता थी, उसे इतना प्यारा नाम उसके साथ। उन्हें नबूवत का दावा किया। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो गौर से, 10-15 मिनट दो मुझे। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे नबी के बाद तो कोई नबी नहीं, मेरे नबी के बाद, बोलो जोर से, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे नबी के बाद कोई नबी होता भी इन्हें नहीं होता, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, अगर होता इन्हें नहीं होता। कि सूरत वैसी है, क्योंकि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, हर नबी खूबसूरत। आदम खूबसूरत, नूह खूबसूरत, हूद खूबसूरत, दाऊद और ज़करिया, यहया खूबसूरत, मूसा व ईसा खूबसूरत, यूसुफ और यूनुस खूबसूरत, तमाम अंबिया खूबसूरत, हसीन और जमील है। लेकिन तमाम नबियों में यूसुफ की बात ही कुछ और है। यूसुफ खूबसूरत थे, यूसुफ के मुकाबले में मेरे नबी की बात ही कुछ और है। समझ में आया जुमला? तमाम अंबिया खूबसूरत, महफिल अंबिया में यूसुफ की बात ही कुछ और है। जब वही यूसुफ मेरे नबी के सामने आते हैं, मेरे नबी की बात ही कुछ और है। हुस्न का समंदर नबी के पास था, एक गिलास पानी हुस्न का यूसुफ के पास था। तमाम अंबिया के पास हुस्न के कतरे थे, लेकिन हर नबी खूबसूरत थे। इन्हें गुलाम खादियानी, मुझे इस पर उतना ताज्जुब नहीं होता, इसकी जोरों पर होता। ये सूरत इन्हें कैसा बर्दाश्त करी रहेंगी। एक बात बताता हूँ, सुनो। मर्द बनत नहीं चाहता कि मेरी जोरू खूबसूरत हन्ना बोलकर, औरत भी चाहती मेरा नौशो
खूबसूरत हन्ना उसे बोलता हूँ मैं सब नौजवानों को बोलता हूँ काम करे उतना काम कर ले को रहे हो उसके बाद जब घरा को आए तो जाको अच्छा मुँह हाथ गिहा धोले गिले को पाक साफ हाथा में धब्बे गिब्बे रहे मुंह में धब्बे गिब्बे रहे सब खत्म कर डालो बाहर दम्मा मारे तो भी घर के अंदर आको इलायची खाओ बाहर दम्मा मारे तो भी घर के अंदर आको क्या खाओ इलायची खाओ ताकि मुंह से खुशबू आए ताकि एक चीगम भी आजकल निकलिया है वो बबल गम क्या की निकलिया है वो चावले को रहे तो मुंह में खुशबू आती कहते ये औरत है ना शादियां को ईदियां को गए तो वो एक मुंह में डालने को जाते पूरी जिंदगी लकवा मुंह में एक टकवा खाली मुंह पाक खुशबू नहीं रहा सूरत भी बाहर नहीं औरत हम ही चाहते मर्द बने कैसे रहना खूबसूरत रहना तुम्हें भी जरा अच्छे कपड़े पहनो काम के हद तक काम से फारिग हो गए तो तुम्हें भी जरा अच्छे कपड़े पहनने गिलने को सुरमा गिरमा लगा लेगी गाले को बाद नौशो सुरमा नहीं लगा तो मैंने बहुत खुश था ये वक्त में सुरा नहीं लगा रहा कमरे को गया तो उन्हें डरना पड़ेगा हमें आयतुल कुर्सी पढ़ना पड़ेगा सुरमा लगाओ खूबसूरत बनकर रहो मेरे पास एक अरबी किताब है अरब की आलिमा अपने बेटे की शादी पर जो नसीहत की है उसको किताब बनाकर उसने शाये की है उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे जब भी तुम बीवी के करीब जाओ तो बंद सब्र कर जाओ इसलिए कि जैसे तुम चाहते हो कि वो खूबसूरत रहे वो भी चाहती है कि तुम भी खूबसूरत रहे हमें हाथा में आयल के धब्बे जख्मा के निशाना नाखून देखे तो एक एक कबूतर बैठेगा पसीने की बात से अल्लाह की पनाह एक इशारा देता हूं समझो लेकिन तरबियत वाला इशारा है ऐसी हालत में उसका वक्त हमारे साथ जो गुजरता नहीं उसका सब्र भी अल्लाह के दरबार में काबूल है कभी इस पर भी हजरत आप तरबियत करो हमारे नौजवाना कैसे रहना बोलकर समझ में आई बात जैसा हमें चाहती उन्हें खूबसूरत रहना बोलकर उन्हें भी क्या चाहती खूबसूरत रहना बोलकर वैसा गुलाम कादियानी की जोरू के बारे में कादियानी सूचिया रंगानी मेरी जोरू अच्छी रहना बोलकर वैसा जोरू भी सूची रंगीनी मेरा नौशो अच्छा रहना बोलकर फोटो दिखाऊं कैसा है था बोलकर नहीं अल्लाह 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 उसे देखे तो वुजू टूट जाता ये मुंह मसूर की ये सूरत और नबूवत ये हम क्या ये मोटे मोटे कोटा केक के पीसा नहीं बनना कल्ले झड़ी से दीवार ये सूरत नबूवत जरा पूछ कर तो देखो कि मेरा नबी कैसा था मुझे तो ताज्जुब इस बात पर होता है कि अबू जहल ने ईमान क्यों नहीं लाया कुरान सुनकर नहीं लाया अलग बात है मेरे नबी के मोजिज़ात देखकर ईमान नहीं लाया अलग बात है कम से कम उसे तो यहाँ तो ईमान लेकर आना ही था जब वो नबी को देखता था इतना खूबसूरत नबी के अलावा कोई हो नहीं सकता इतने खूबसूरत थे मेरे नबी अम्मा आयशा फरमाती है अंधेरे में आपका जिस्म मुबारक चमकता था आप मुस्कुराते थे तो आपके दंदाने मुबारक से शुआएं निकलती थी वो आपके अबरू वो आपकी पलकें वो आपकी निगाहें वो आपके काले काले रेशम भी भीख मांगती थी आपके सरे मुबारक के बालों से मुसाफा करने वाले हर सहाबी फरमाते हैं हमने हमारे नबी के हाथों से ज्यादा नर्म और मुलायम हाथ और हथेली किसी के नहीं देखे वो रिवायात सुने होंगे कि सहाबी
کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، نتیجے پر پہنچا کہ تو یہ خوبصورت چاند بھی میرے نبی کے طلبوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کی نبوت آپ کے حسن سے ثابت ہوتی تھی، آپ کی نبوت آپ کے جمال سے ثابت ہوتی تھی، آپ کی نبوت آپ کے جسم مبارک کے ہر عضو اور پارٹ سے ثابت ہوتی تھی، کیونکہ نبی خوبصورت، نبیوں میں میرا نبی بہت خوبصورت۔ آپ کے پسینے سے نبوت ثابت ہوتی ہے، آپ کے پسینے مبارک سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا پسینہ ہمیں جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں سنیں گے جو آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سننا انشاءاللہ، شعر ہے بتاتا ہوں سنو۔ جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو الگ ہوگی۔ آقا کی پسینے کی خوشبو اگر سونگھنا ہے تو آقا سے ملنے کے لیے جنت میں آقا کے مقام تک جانا پڑے گا۔ قدرت نے مجھے یارو بخشائے خزینہ ہے، قدرت نے مجھے یارو بخشائے خزینہ ہے، چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے، قدرت نے مجھے یارو بخشائے خزینہ ہے، چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے، جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے، جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے۔ آقا کے پسینے سے بھی نبوت ثابت ہوتی تھی۔ انہیں غلام قادیانی وہ رومال کو، وہ صورت کو، اللہ کا فضل ہمارے زمانے میں نہیں، انہیں اسے سمجھانے کے لیے بھی اگر ہمیں جاتے اس کے پسینے کی بدبو سے ہمیں ہاتھ مر جاتے۔ سچ میں حضرت لکھا ہے کتاب میں، اس کے قریب جو بھی جاتا اس کے جسم سے جو بدبو نکلتی تھی کوئی برداشت نہ کرتا۔ پھر کیسے انہوں نے اپنے نبوت کو پھیلایا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے کتنے چل رہے ہیں اندر۔ میں اپنی طرف سے آقا کی محبت اور چاہت کا بھکاری اور فقیر بن کر کہتا ہوں، مجھے کبھی موقع مل جائے تو میں آقا کی سفارش اور زیارت کا حصہ لینے کے لیے میں خود کبھی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ضرور کوئی اور جیسا ہے آپ بلانا پڑے گا، لیکن تحفظ ختم نبوت کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں، مجھے وقت ہے تو میں خود آ جاؤں۔ ایسے فتنے اندر داخل ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا الگ آ گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، شکیل بن حنیف کا امید ہے کہ فتنے یہاں نہیں رہیں گے۔ اللہ کا کرم اگر ہے تو ختم کرو۔ کون سی بھی نبوی بات تمہارے سامنے آئی تو بات کرنے والے کو، بات کو، دونوں کو لے لے کو حضرت کے پاس آ جاؤ۔ حضرت انہیں ایسی بات بول رہا ہے، ہمیں اب تک سنے نہیں حضرت، ذرا تمہیں سنو حضرت، صحیح کی نہیں کی بولو حضرت، بول کر بولو۔ حضرت سنتے، ارے رے بالکل صحیح بات ہے، ہمیں بھی اب تک نہیں پہنچائے، بتائے نہیں، ذرا وقت نہیں ملا، انہوں جو بولے وہ صحیح بولے بول کر بولے تو حضرت کو شکریہ بولا تو اسے بلا لے کو جا کو زبردست چا پلاؤ، حریرہ پلاؤ، کیک کھلاؤ، شیخہ پھالا کھلاؤ۔ یہ تو اچھی بات سنایا ہمیں،
نہیں حضرت بولے یہی فتنہ ہے جو تمہارے ایمان کو غارت کرتا بول کر بولے تو انہیں کہا ہے کہ وہاں اس کی خبر بناؤ. ختم. اتنا بھی نہیں معلوم ہے حضرت لوگوں کو کہ مہدی علیہ السلام معلوم نہیں. مہدی علیہ السلام ہندوپور میں ہی نہیں. مہدی علیہ السلام کون معلوم؟ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی خبر دی. میرے نبی نے مہدی کے آنے کی خبر دی. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا عرب میں پیدا ہوں گے. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا ان کے امی کا نام میری امی کے نام پر ہوگا. مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کا چہرہ اس کا حسن میرے حسن کی طرح ہوگا. یہاں تک حضرت آقا نے فرمایا مولانا سے پوچھو زبان سے ان کو لکنت ہوگی, بات حقل حقل کر کریں گے, جملہ ادا کرنے میں تکلیف ہوگی تو اپنے بائیں پیر کو ایسا ماریں گے. اشارہ کر کے تک نبی نے بتایا کہ مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت بات کرتے ہوئے اٹکی ہوگی تو اپنے پیر کو ماریں گے. اور مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا کہ ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ انہوں مہدی ہوں گے. آقا کی امت کے دوسرے حضرات پہچان کر کہیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں. وہ چھپتے چھپتے پھریں گے. آخر اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں بات ڈالے گا کہ تو ہی مہدی ہے جس کی بشارت میرے محمد نے دی ہے. 40 سال کے بعد وہ اعلان کریں گے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر عرب میں پیدا ہوں گے, مدینے میں پیدا ہوں گے. اتنی تفصیل بولے ہی انہیں جو دعویٰ کر رہا ہے نا مہدی ہونے کا شکیل بن حنیف, اس کا نامت بتا رہا ہے کہ انہیں مہدی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا آقا کیا بولے مدینے میں پیدا ہوں گے, بولے انہیں پیدا کہاں ہوا؟ پلٹو رام کا اسٹیٹ. کون سا اسٹیٹ ہو؟ نام کیا؟ بہار. اللہ اکبر کبیرہ. تفصیل ہے میرے پاس لیکن 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو رہی ہے بات, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن میں بہت ساری باتیں چھوڑ دیا ہوں, کہاں واپس پلٹ کر جاؤں, پھر کبھی آؤں تو عرض کروں گا. اورنگ آباد میں کئی سال تھا انہیں. اورنگ آباد معلوم نہیں؟ ارے امریکہ میں ہے نا, کہاں ہے؟ مہاراشٹر میں ہے. میں جاتا رہتا ہوں اورنگ آباد. ذرا دن پہلے گیا تھا, زبردست استقبال کرے. صبح ہی جا کر پہنچیا, ناشتہ رکھے, ناشتہ کر لیا, سو جاؤ حضرت آرام کرو, ظہر کے بعد مستورات میں, مغرب کے بعد عام جلسہ کر. میں بولا سوتا نہیں بھائی آج کی حضرت مجھے حضرت اورنگزیب کے مزار پر حاضری دینا ہے. اس کے بعد حضرت مہدی سے ملنا ہے. جلسے میں بھی اتنا سیریس ہو کو بولیا, جلسے کو بلانا مولانا بھی ڈر گیا, کہا رہے حضرت بھی کنورٹڈ ڈگری. کبھی کبھی مذاق بھی کر لینا نہیں. میں بولا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا اور حضرت مہدی سے مجھے ملاقات. علیہ السلام بولیا نہیں, مہدی سے مل. حضرت تمہیں جانتی؟ اچھا جانتا ہوں. کیا حضرت؟ یہ بولا جاننا الگ ماننا الگ. تب جا کو کہنے لگا جاننا الگ. مودی جی کو جانتو, مانتا بھی.
योगी जी को जान तू मानता रे जानने से डाउट करो न को डाउट कब करना माने तो हजरत तब लगा बोले हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास तो तुम ना बुला लगो जाती लेकिन उसके पास नहीं जा सकते हजरत उन्हें बहुत अंदर पर्दे में रहता सो बाहर आता नहीं हजरत उन्हें मई सांस छोड़ा की हजरत साबित होगा उन्हें मेहदी नहीं की उन्हें मेहदी नहीं उन्हें आपा उन्हें आपा आपा बात ना अंदर रहते सब मिलता नहीं करते किसी भी में बहुत अंदर रहता हजरत मेहदी को खुदा मेहदी बनाएंगे इसलिए बाहर निकलकर उम्मत के हालात सुधारे इन्हें अंदर रख गा तो यहां भी गया था दलीला कैसा टूट रही देखो दलीला कैसा टूट रही देखो नाम टूट गई दलील बाबा का नाम अब्दुल्ला होना इसके बाबा का नाम नहीं दिस्ते खान साहब हनीफ दलील टूट गई अम्मा का नाम खातून आपा दलील टूट गई कहां पैदा होंगे मदीने में इन्हें कहां पैदा हुआ बिहार में दलील टूट गई फिर भी हमारे नौजवान वो क्या मेंटालिटी में गिर रही है हजरत समझ पे नहीं आ रहा खाना खा रहा है कि क्या खा रहा है कि क्या कहता तुम्हें समझ जाओ हजरत मेहदी बाहर निकल कर रहेंगे डर कर अंदर नहीं छुपेंगे इन्हें अंदर बैठा है दलील टूटी अरे टूटी कि नहीं टूटी खैर मैं मायूस होगा मिलने का मौका नहीं मिला ना मैं बोला कम से कम सूरत भी दिखाओ बा उसकी अब दोस्त बात कर लिए एक नौजवान बोला मेरे पास है बोलकर उन्हें मोबाइल निकाल कर दिखाया मैं भी देखा चलो भी मेहदी को देखने का मौका मिल रहा है बोलकर फोटो अब भी है मेरे पास वो फोटो देखा मैं हाँ रंग फेयर एंड लवली की कंपनी खत्म हो जाएंगे आका गोरे आका ने फरमाया वो मेरे जैसा होगा और अरब की जमीन में पैदा होने वाले अक्सर गोरे होते इन्हें देखे तो परमानेंट कलर से लेना देना नहीं है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कलर परमानेंट सूरत एक कल्ला अंदर 1.5 इंच जको है हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्हें बीड़ी पीता की नहीं पीता की मालूम करने का आसान तरीका क्या कल्ले बाहर रहे नहीं पीता अंदर रहे बहुत पीता ठीक है तो घसीट को अंदर चले गए वो बड़ा डब्बा हुआ है और इतने गड़े पड़े ही देखो भी नको मैं मौली साहब को बोल रहा हूँ सो इतने गड़े पड़े ही यहाँ 100 ग्राम अम्बोजा सीमेंट यहाँ 100 ग्राम अम्बोजा सीमेंट डाले तो जरा सूरत दिखे लायक की होती जबकि आका ने मेहदी के बारे में क्या कहा किसी के बारे में नहीं कहा तो हसन के बारे में कहा तो हुसैन के बारे में कहा हसन और हुसैन के बाद आका ने अपने साथ किसी को तशबीह दी है वो हजरत मेहदी को दी है बीच में किसी को अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ये पैदा होगा ये मेरे जैसा होगा ये पैदा होगा ये मेरे जैसा होगा हसन को तशबीह दी अपने साथ हुसैन को तशबीह दी अपने साथ हसन और हुसैन के बाद आका ने अपने हुस्न के साथ किसी को तशबीह दी है वो हजरत मेहदी के साथ तशबीह दी है हजरत मेहदी को देखना तकरीबन नबी के देखने के बराबर यही तो आका का फरमान है और आका कैसे थे हम क्या देखे 20 पर 4000 मरतबा आने वाले जिब्राइल भी आते थे देखते थे तो देखते ही रह जाते थे
चांदी तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इतने खूबसूरत आका मेहदी, झूठे मेहदी को मानने वालों, कम से कम चेहरा तो देखो। पेशाब बंद हो जा रहा उसे देखे तो, पेशाब करने के लिए सौंफ की चापी ना पड़ रहा। ये मुंह मसूर की दाल खुदा की वहदानियत पर हमले करने वालों के चेहरों से रंगो नूर और रौनक खत्म हो जाती है। मेरे नबी की नबूवत पर हमला करने वालों के चेहरों से रंगो नूर और रौनक खत्म हो जाती है। हजरत मेहदी व ईसा अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करने वालों के चेहरों से रंगो नूर और रौनक खत्म हो जाती है। मैं बहुत काट दिया, दुआ से निकली बात, फिर हाफिज़ कुरान तक पहुंची, फिर वहां से निकली बात खत्म नबूवत तक पहुंची, फिर वहां से निकली बात हजरत मेहदी तक पहुंची। वापस जाने का वक्त नहीं है, 10-20 हो गए हैं, बिरयानी ठंडी हो गई है, फिर से गर्म करना पड़ेगा। खाते खाते कौन कौन मंजे क्या क्या बोलते हैं कि मालूम नहीं है। ये सर्दी में हजरत इतना वक्त बिठा ले जा रहे, बिरयानी का मजा मिला नहीं है, बिरयानी का मजा तो नहीं मिला, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का तो मजा मिला है। बिरयानी का मजा मिले कि ना मिले, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का तो मजा मिला है। हजरत उलमा से बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि अब बहुत फितने फैलते जा रहे हैं। मेरे पास आप जब आपने इरशाद फरमाया कि इस उन्वान पर भी बात करना है, तो मैं बड़ी तरतीब के साथ आया, लेकिन यहाँ आने के बाद मस्जिद, हाफिज़ कुरान, फिर ये तो मैं जोड़ने के लिए इधर उधर से जमा करके मर्ज़ पेश कर दिया। फिर कभी मौका मिल जाए तो मैं दुश्मनों की साजिश से लेकर मेरे आका की नबूवत तक आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। बस जितनी बातें सुने हैं इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करेंगे। हिंदुस्तान में कभी मेहदी पैदा हो नहीं सकता, इस बात को दिल में बिठा लो। कौन कौन बिठाए, हाथ उठाओ, हाथ छोड़ो। हजरत ईसा आसमान से ज़रूर उतरेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, मुल्क शाम में उतरेंगे। मेरे आका की हदीस मौजूद है, हजरत मुहद्दिस से पूछ कर देखो, बल्कि हजरत ईसा के उतरने का निज़ाम शुरू हो चुका है। मुल्क शाम का आज़ाद होना हजरत ईसा का इस्तक़बाल है। बेशक मुल्क शाम अभी आज़ाद हुआ है ना, वो भी मालूम नहीं, गोरी बिदनूर में क्या हो रहा मालूम नहीं। मुल्क शाम को मैं जाऊंगा, मुल्क शाम का तो पूछेगा मुल्क सुबह कहाँ है। मुल्क शाम बोले तो मुल्क सुबह का है। मुल्क शाम अरब के मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ हजरत ईसा, वहाँ एक शहर है दिमश्क, वहाँ एक मस्जिद है मस्जिद अल जामी, वहाँ के मीनार पर हजरत ईसा उतरेंगे। अभी करीब में 1 महीना भी बराबर नहीं हुआ, मुल्क शाम छुपे हुए काफिरों से आज़ाद हुआ है। वो मुल्क शाम की आज़ादी को मैं कहता हूँ हजरत ईसा के इस्तक़बाल का निज़ाम है। वो उतरेंगे तो कहाँ उतरेंगे, मुल्क शाम में उतरेंगे। हिंदुस्तान में कोई ईसा होने का दावा करया तो फिर उसे क्या करना, बीच में बोलिया मैं आपको, उतना समझ में आई बात। और मेरे नबी खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। कितना गोरा रहा तभी नबी नहीं, कितना खूबसूरत रहा तभी नबी नहीं, कितना इल्म रहा तभी नहीं। कैसे वो खूबसूरत हो सकता है मेरे नबी से, कैसे वो अच्छा हो सकता है मेरे नबी से, कैसे वो इल्म में बढ़ सकता है
میرے نبی کے زبان سے نکلنے والے ایک جملے کا کروڑوں علماء مل کر اب تک حق ادا نہیں کیے ہیں، اتنا علم میرے نبی کے پاس تھا۔ یہ قادیانی کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ عقیدے سنبھالو، بچاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شرمندہ میں باتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ کبھی حضرت مولانا جیسی شخصیت ہیں وہ آپ کو مجلس کے شکل میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہت خوشی، واقعتاً ہندوپور ہے بھائی جان، جب بھی آتا ہوں یہاں سے متاثر ہو کر ہی جاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیسا جیسے کھڑے اور بیٹھے ویسے ہی کھڑے اور بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے ہمارے ابا بولتے تھے کون بھائی اس کا نام ہندوپور رکھا سو، اس کا نام تو مسلم پور ہے، بولتے تھے نہیں ابا جان بھی بولتے تھے۔ اللہ آپ کے ایمان اور اسلام کی پوری حفاظت فرمائے، اعمال و عقائد کی پوری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔